أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لهم نصیب کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک بادشاہی میں فإذن پس اس وقت لا یؤتون الناس نہیں دیں گے لوگوں کو نقیرا تل برابر بھی ام یحسدون الناس کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ علی ما آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ تعالی نے دی ان لوگوں کو من فضلہ اپنے فضل سے. یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بادشاہ ان کے پاس ہوتی تو یہ تو تل برابر میں کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، اتنے بخیل لوگ ہیں. اور دوسری بات ان کے حسد کی فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ اگر کسی کو نبوت عطا کی ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ کسی پر انعامات کیے ہیں تو انہیں کیا دکھ ہے، کیوں جلتے ہیں، کیوں حسد کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. ام یحسدون الناس کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے مراد صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی ما آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ نے دی ان لوگوں کو من فضلہ اپنے فضل سے. فقد آتینا پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت. وآتیناہم اور ہم نے دیا ان کو ملکن عظیما بہت بڑا ملک. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بڑا ملک دیا. فمنہم پھر ان میں سے بعض من وہ ہیں آمن بہ جو اس پر ایمان لائے. ومنہم اور ان میں سے بعض وہ ہیں من صد عنہ جنہوں نے اس سے اعراض کیا. وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم بڑھتی ہوئی آگ. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا. سوف نصلیہم عن قریب ان کو داخل کریں گے نارن آگ میں. کلما جب کبھی بھی نضجت جلودہم جل جائیں گے ان کے چمڑے. نضجت جلودہم جل جائیں گی ان کی کھالیں. بدلناہم ہم بدل دیں گے جلودن غیرہا کھالیں ان کے علاوہ دوسری. پہلی کھالیں جل جائیں گی تو دوسری بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عزیزاً غالب حکیمہ حکمت والا. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. سندخلہم عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتہا بہتی ہوں گی ان کے نیچے الانہار نہریں. خالدین رہا کریں گے فیہا ان باغوں میں ابداً ہمیشہ. لہم فیہا ان کے لیے ان باغوں میں ازواجن جوڑے ہوں گے مطہراتن پاکیزہ. وندخلہم اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلن ایسے سائے میں ظلیلا جو گھنا ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان اس بات کا تؤدوا کہ ادا کرو تم الاماناتی امانتیں الی اہلہا ان کے مالکوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم
ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما اچھی ہے وہ چیز یعظکم بہ جس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعا سننے والا بصیرا دیکھنے والا. آگے مسئلہ الگ ہے، لمبا ہے، پہلے یہاں تک پڑھتے ہیں پھر آگے دیکھیں. ربط لکھیں. آمنا ہے یہاں پہ. گزشتہ آیات میں یہود کے عیوب بیان کیے گئے تھے، اس آیت میں بھی ان کے معائب بیان ہوں گے. یہ بخیل اور حاسد لوگ ہیں. مسجد کی چابیاں لے کے جاؤ، مسجد کی گیٹ میں کام والا ہے، باہر کا گیٹ کھول کے چابیاں واپس کرو. جی فرمایا یہ بخیل اور حاسد لوگ ہیں اور انتہائی درجے کے حاسد ہیں. محض حسد کی وجہ سے ہی انہوں نے نبی آخر الزمان کو تسلیم نہیں کیا. یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آخری زمانے میں سلطنت یہود کی ہوگی، اور کہتے تھے کہ یہ بادشاہت ہمیں پہنچ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تکذیب کی کہ ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے، کون سی سند ہے، کب ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آخری زمانے میں بادشاہت اور سلطنت تمہیں ملے گی. اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے کہ آخری زمانے میں سلطنت یہودیوں کے پاس ہوگی، تو نبی آخر الزمان کو جو سلطنت ملی ہے پھر ان کو مانتے کیوں نہیں؟ اگر تم سلطنت چاہتے ہو تو نبی آخر الزمان کو مانو، اس میں تمہیں کیوں عار آتی ہے؟ اگر انہیں سلطنت مل جائے، فرمایا یہودیوں کو اگر سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو یہ تیل برابر بھی کسی کو کچھ بھی نہ دیں. اتنے بخیل لوگ ہیں، اتنے بخیل لوگ ہیں. بعض لوگوں کی فطرت اور عادت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کی فطرت میں بخل کا مادہ پایا جاتا ہے. فرمایا یہ بخیل لوگ ہیں، یہ سلطنت کے حقدار نہیں ہیں. اگر ان کو سلطنت مل جاتی تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے. نقیر، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقیر کس کو کہتی ہے، تو یہاں پر لازمی معنی اس کا تل کر دیا جاتا ہے، ورنہ نقیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی پر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. تو ان کے بخل کو ذکر کرنے کے بعد کہ اتنے بخیل لوگ ہیں، اگلی آیت میں ان کے حسد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بنو اسماعیل پہ کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. ان کو جلن اور حسد یہ تھا کہ نبوت بنو اسرائیل سے کیوں نکل گئی. ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا کہ نبوت ہمیشہ بنو اسرائیل میں رہے گی، اور چلو بنو اسرائیل کے انبیاء ان کو تم کیوں نہیں مانتے تھے، ان کو کیوں تم تنگ کرتے رہے، انہیں کیوں قتل کرتے رہے اگر تم نے ماننا ہی تھا تو. ان کی بادشاہتیں اور سلطنتیں تم نے کدھر تسلیم کی ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو تم نے کدھر تسلیم کیا ہے. ساری زندگی تم نے نبیوں کو تنگ کر 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 کے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو انہی دو کی اولاد آگے چل رہی ہے. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، آخر میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے
عرب کو آباد کیا تھا نا، عرب حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے، عرب کو آباد حضرت اسماعیل نے کیا، وہ سارا پس منظر آپ کو پتہ ہے۔ تو اگلی آیت میں ان کے حسد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بنو اسماعیل پر کی ہے یہ اس پر حسد کیوں کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے ساتھ اور معیت کے لیے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب کیا، ان کو نوازا اس سے، اور حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو سلطنت دی، تو ان کو کیا ہے، یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کے جواب میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حکومت کیوں مل گئی، اللہ جواب میں فرماتے ہیں ہم نے اولاد ابراہیم کو سلطنت اور بادشاہت بھی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی تھی، یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، تو ان کے ساتھ تم کیوں جلتے ہو؟ یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے، تو حضرت محمد بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ اگر ادھر بادشاہت تھی، ادھر نبوت تھی، تم نے کوئی حسد نہیں کیا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اب ہم نے رسالت، نبوت اور بادشاہت بنو اسماعیل میں رکھ دی، وہ بھی تو اولاد ابراہیم میں ہے، اب تمہیں کیوں جلن ہے؟ یہود میں کچھ لوگ خدا کا خوف بھی رکھتے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ دوسرے ساتھی، لیکن زیادہ تر کفر پر، ضد پر، تعصب پر، ادرمی پر، اپنے بخل اور حسد پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، جیسے کعب بن اشرف، عبداللہ بن سریہ وغیرہ۔ فرمایا ان لوگوں کی سزا کے لیے دوزخ کی بڑھتی آگ کافی ہے۔ اب اگلی آیت میں عام مومنین اور عام کفار کی جزا اور سزا کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اور عموماً اس کے اندر کفار میں یہاں پر یہود بھی داخل ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی آگ میں کھالیں جلیں گی، دوسری کھالیں چڑھا دی جائیں گی۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، فوراً دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسری کھال کیوں بدلی جائے گی؟ اسی کھال سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ جواب یہ ہے دوسری کھال اس لیے بدلی جائے گی تاکہ ان کی سزا میں اضافہ ہو جائے، ہر لحظہ، ہر گھڑی، تاکہ وہ سزا جھیلیں۔ اب دنیا کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے، تانبا پگھل جاتا ہے، تو وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے کئی گنا تیز ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو تازہ خالص بھی چڑھائی جائے گی تاکہ عذاب میں شدت ہو، کیونکہ تازہ کھال پہ جتنی تکلیف اور سزا اور عذاب ہوگا، جلی ہوئی کھال پر اتنا محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بار بار تازہ کھال چڑھائی جائے گی۔ ایک منٹ میں اللہ جانتا ہے کتنی بار کھال جلے گی۔ مارنا مقصود نہیں، مارنے کے لیے تو جہنم کی ایک سوئی کے ناکی کہ کروڑ میں ایسی کی چنگاری بھی بہت زیادہ، اتنی سخت چیز ہے وہ، لیکن مارنا مقصود نہیں، سزا مقصود ہے۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اسے عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں پر جلتا ہوا، انتہائی شدید کھولتا ہوا، ابلتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ پہ گرم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے گرم کیا گیا پانی جب ان کے سروں پر بہایا جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کھال ادڑ جائے گی۔ پھر وہاں پر چیخیں چلائیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، گدے کی طرح چیخیں گے۔ زفیر گدے کی ابتدائی آواز جو بڑی اونچی ہوتی ہے، شہیق آخری آواز جو مدھم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔
گدھے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ سورہ لقمان میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو جہنمیوں کے واہ ویلے ان کی چیخ و پکار گدھوں کی طرح ہوگی. وہاں واہ ویلا کریں گے، چیخیں گے، شور مچائیں گے، منتیں ترلے کریں گے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے یہاں سے، اب اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو پھر تو ہم ظالم ہیں، یا اللہ ایک بار نکال دے. فرمایا جائے گا نہیں، اکسؤ فیہا، اسی کے اندر رہنے تم نے، دھتکار دیا جائے گا. اکسؤ فیہا کا ترجمہ میں کرنے لگوں، دفع ہو جاؤ اسی میں. کتے کو دھتکارنے کے لیے اکسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فرمایا ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرنا، کوئی نکلنا نہیں ہوگا تمہارے لیے یہاں سے، ہمیشہ تم نے یہیں پر رہنا ہے. یہ جہنمیوں کا تھوڑا پس منظر بیان کیا. اور جب کبھی پانی مانگیں گے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کے لیے پانی مانگیں گے، پہلے خوراک کے لیے ان کو زقوم پیش کیا جائے گا، جو جہنم کی تہوں سے نکلا ہوا ایک درخت ہے، اور کانٹے دار اور سخت زہریلا درخت ہے. ان شجرۃ الزقوم، جب وہ کھانے کے لیے ان کو ملے گا، حلق میں اس کے کانٹے ہر سمت پھنس جائیں گے، زہر اپنا اثر شروع کرے گا. اب پانی مانگیں گے، جب پانی مانگیں گے تو گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. گرم اور کھولتا ہوا پانی جب پیئیں گے تو پانی ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہی اوپر کا ہونٹ پھول کر سر پہ اور نیچے کا ناک پہ پہنچ جائے گا. یہ ان کا پس منظر قرآن کریم نے پیش کیا. فرمایا اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ہمیشہ کی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے، اور اللہ کے منکر اور اللہ کے باغی وہ جہنم میں ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. ان کے لیے کوئی بخشش، کوئی مغفرت نہیں. فرمایا جنت والے جن باغوں میں ہوں گے، ان درختوں کے پتے بڑے گھنے ہوں گے، بڑے گھنے سائے ہوں گے. درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، سونے چاندی کے مکانات، اور ان کے اندر زعفران کی گھاس، ہر طرف خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی. نہروں کی سائڈوں پر ہیرے اور جواہرات کے بند باندھے ہوں گے. وہاں پر پاک صاف حسین جمیل بیویاں ہوں گی، سائے کے ساتھ اور نہروں کے ساتھ. اس لیے ذکر کیا گیا کہ عرب میں چونکہ گرمی شدت کی پڑتی ہے، وہاں پر انہیں کو قدر ہے کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے. دور دور تک درخت نظر نہیں آتا تھا. اور ایسے ہی پانی کی بھی بہت قلت تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا 24 گھنٹے بعد وہ خاتون کا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا پانی لے کر واپس آئی تھی. تو کتنی قلت تھی پانی کی عرب میں. ملکہ زبیدہ نے عرفات میں حاجیوں کے لیے نہر نکالی تھی. کچھ حاجی پیاس کی وجہ سے فوت ہو گئے، تو پھر وہ نہر آج بھی عرفات کے میدان میں وہ پہاڑی کے ساتھ اس نہر کے نشانات موجود ہیں. اگرچہ ابھی وہ بحال نہیں ہے، سعودی حکومت کہہ تو رہی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی، لیکن ابھی تک بحال نہیں ہوئی. تو یہ نہر وہاں تک بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت ہے کہ سمندر سے یہ نہر یہاں تک پہنچائی گئی تاکہ حاجیوں کو پانی یہاں پر مل جائے. ابھی تو سعودی حکومت بڑے بڑے پلانٹوں کے ذریعہ، بڑے بڑے انجنوں کے ذریعہ وافر مقدار میں پانی پہنچا رہی ہے، ورنہ اتنے پانی کے استعمال ہے وہاں پر جس کی حد کوئی نہیں. تو اب تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو گئے. تو فرمایا کہ وہاں پر جنت میں نہریں ہوں گی اور گھنے سائے ہوں گے، تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ گھنے سائے کتنی بڑی نعمت ہے. سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، سورج تو نہیں ہوگا، سورج کا نظام ختم، قیامت آئے گی سورج کا نظام کیا ہوگا؟ درم برم ہو جائے گا. اب سورج کا نظام ختم ہو جائے گا تو سائے کی کیا ضرورت ہے؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہاں پر تو سورج ہوگا نہیں، دھوپ ہوگی نہیں، روشنی تیز ہوگی نہیں، کیا ضرورت سائے کی؟ جو آپ سمجھیے، روشنی اور دھوپ کے لیے سورج کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے روشنی اور نور پیدا کر دیں. نمبر 2،
آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا بیوقوفی کی علامت ہے. آخرت کا نظام اور دنیا کا نظام الگ الگ چیزیں ہیں. جس طرح آخرت میں اب دنیا کے لیے سورج ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آخرت کے لیے بھی روشنی اور دھوپ کے لیے سورج ہی چاہیے. وہاں کے لیے اللہ نے اور نظام بنایا ہے. اب دیکھیں دنیا میں آپ کو دودھ چاہیے تو آپ کو بھینسیں رکھنی پڑتی ہیں، گائے رکھنی پڑتی ہے، خریدنا پڑتا ہے. جنت میں رکھنے کی ضرورت ہے گائے بھینسیں کہ بکریاں رکھیں، گائے بھینسیں رکھیں. وہاں پر تو جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا. وہاں پر جانوروں کی ضرورت نہیں، بلا اسباب دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی. آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک، اپنے آپ کو کھلوانے والا خان بہادر امریکہ، کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی دودھ کی پائپ لائن ہی چلا دی ہو؟ کہاں سے چلائے گا؟ اتنی ہمت اور طاقت کس میں ہے؟ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اتنا دودھ بکتا ہے. میرے خیال میں بھینسوں کا اگر وزن کیا جائے نا، اتنا وزن ساری پاکستان کی بھینسوں کا نہیں ہے جتنے وزن کا روزانہ دودھ بکتا ہے. یہ آتا کہاں سے؟ اتنا دودھ تو بھینسیں نہیں دیتی. یہ کہاں سے آتا ہے؟ مصنوعی بن رہا ہے سارا. تو بہرحال وہاں پر بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ دودھ اور شہد کی نہریں چلا رہے ہیں. تو وہاں پر بلا اسباب کے دھوپ اور روشنی پیدا کرنا کون سا ناممکن کام ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی آیت میں دیکھیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ربط گزشتہ کئی آیات سے یہودیوں کی خرابیوں اور شرارتوں کا تذکرہ ہے. اب ان کی ایک اور خرابی اور خیانت کا ذکر کیا گیا کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور فیصلوں میں رشوت لے کر ناانصافی کرتے ہیں. اس سے عدل و انصاف کا حکم دیا کہ جنت کے داخلہ کے مستحق اہل ایمان اور اہل امانت ہوں گے، عادل اور منصف لوگ ہوں گے. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، حکومتوں اور ریاستوں کی روح بھی عدل و انصاف اور دیانت پہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو امانت والوں کے سپرد کرو. اس آیت میں ایک تو یہ حکم امانت والوں کے سپرد کرو مطلقاً ہے، اور اس میں اشارہ ہے اور اس کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا. تو آپ لکھ لیجئے مختصراً، شان نزول لکھیں اور آگے لکھیں. مفسرین میں امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا. آپ نے چابی طلب کی تو چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس. انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے اگر میں آپ کو خدا کا رسول جانتا مانتا تو چابی دینے سے انکار نہ کرتا، لیکن میرے علم میں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں آپ کو چابی نہیں دیتا. حضرت علی سن رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑا، زبردستی ان کا ہاتھ پکڑا، مروڑا، چابی کھینچی، چھین کر بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لائے. تو جب باہر آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی خدمت شروع میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ ہوتی تھی، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حضرت عباس، اور اس شعبے کے جو ٹیمیں تشکیل دی تھی ان کے نگران تھے. مکہ آنے کے جتنے بھی راستے مشرکین عرب یہ نیکی کا کام بھی کرتے تھے بیچ بیچ میں. تو یہ ایک کام بھی کرتے، وہ حاجی لوگ آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، ان کے نگران حضرت عباس تھے. تو حضرت عباس فرمانے لگے جس طرح میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی چابی بھی میرے پاس ہو، یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے، یہ چابی مجھے دے دیجیے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، چابی جن کے پاس تھی انہیں کو دے دیجیے. یہ آیت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ چابی عثمان کے حوالے کر دو، عثمان بن طلحہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر چابی عثمان بن طلحہ کو دے دی اور ساتھ فرمایا اے عثمان، اللہ نے تیرے بارے میں آیت نازل کی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کی چابی آپ کو واپس کر دی جا رہی ہے. یہ آیت پڑھ کر سنائی، اسی وقت عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے. ایک واقعہ. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، عثمان بن طلحہ پہلے سے ہی مسلمان تھے. عثمان بن طلحہ پہلے سے ہی صلح حدیبیہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے پہلے. اور فتح مکہ والے دن پھر ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی طلب فرمائی تھی، بلا کسی تعمل کے فوراً آپ کو چابی دے دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے باہر آئے
تو اس وقت چابی حضرت عثمان ہی کو واپس دینے لگے تو حضرت عباس فرمانے لگے چابی مجھے دے دیں، چابی مجھے دے دیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، چابی جس کے پاس تھی اسی کو واپس دیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان بن طلحہ کو واپس دے دی اور فرمایا یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. وفات تک یہ چابی انہی کے پاس رہی. پھر اس وقت وفات کے وقت انہوں نے اپنے بڑے بھائی شیبہ کو یہ چابی دی اور آج تک یہ چابی شیبہ کی اولاد میں چلی آ رہی ہے. بڑی لمبی سی چابی ہے بیت اللہ کی. تو امانت کے بارے میں تذکرہ کیا، تھوڑا سا امانت کے بارے میں بات کرتے ہیں. امانت کیا چیز ہے؟ ویسے وہاں پر تو حکم تو چلے خاص تھا، لیکن عموماً ہے نا کہ امانت جو اس کا حال ہے اس کو واپس کر دو. امانت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں امانت کہا جاتا ہے حفاظت کرنے کو، اور اصطلاح میں کسی معاہدہ یا کسی معاملے کے ذریعے کوئی چیز اگر آپ کو مل جائے یا ویسے ہی کوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو امانت کہتے ہیں. مثلا ڈپٹی کے اوقات ہے یہ امانت ہے، ان میں رد و بدل نہ کیا جائے. سرکاری ملازمین ہیں جو ان کی خدمات جو ڈپٹی اس ڈپٹی میں اور کوئی کام نہ کریں، اگر کوئی اور کام کریں گے یہ امانت میں خیانت ہے. ادارے کی جو اشیاء ہیں وہ امانت ہے، اپنے ذاتی کام میں نہیں استعمال کر سکتے. مزدور جتنا وقت اس کے ساتھ طے کیا گیا روزانہ کام کے لیے اس کی امانت کا وقت ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے ورنہ امانت میں خیانت ہوگی. یہ سب چیزیں امانت میں داخل. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ کے پاس پیسے رکھیں اور آپ ان کی حفاظت کر دیں، نہیں، یہ ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں. امانت کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس امانت رکھی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، چوری ہو گئی، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھے بات کو. اگر اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس کا کوئی قصد کوئی ارادہ نہیں تھا، اپنی طرف سے سنبھالنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز ضائع ہو گئی تو اب یہ ضامن نہیں ہوگا. اب یہ ضامن نہیں ہوگا، ضائع ہو گئی تو بس ہو گئی. اس پر ضمان نہیں آتا جس کے پاس امانت رکھی ہوتی. ہاں، اس نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی، نگرانی میں کوتاہی کی یا اپنے ارادے اور بدنیتی سے اس چیز کو ضائع کیا، اب ضمان آئے گا. جو چیز ہلاک کی ہے، گم ہو گئی، چوری ہو گئی، امانت کی چیز اس کے پاس سے، اس کے پیسے دے گا، قیمت دے گا، ضامن ہوگا. تو امانت کی حفاظت خود کرنی چاہیے. اگر اٹھا کر آگے کسی اور کو دے دی یہ جائز نہیں اس کے لیے، ورنہ یہ ضامن ہوگا اگر وہ چیز ضائع ہو گئی. ہاں، حادثاتی طور پر اگر کوئی ایمرجنسی کا مسئلہ ہو، مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے یا چوروں کا خطرہ ہے یا کشتی میں بیٹھا اور اس کے پاس کسی کی امانت ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، فوراً وہ کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں. اس طرح دو شریک اگر شرکت کا کاروبار کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مال کے امین ہیں، اس میں چوری گڑبڑ نہیں کر سکتی، امانت ہے. لقطہ کا حکم بھی، آپ کو راستے میں کوئی چیز مل گئی یا پڑی، آپ اس کو اٹھا لیں، لیکن اس کو اس کے حقدار تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے بارے میں آپ معلومات کریں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اشتہارات لگائیں، اعلانات کروائیں کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، تو جو اس کا مالک ہے اس کو لے جائیں، اس کی تشہیر کریں، پھر اس کا مالک آ کر اس کو لے جائے. اگر کافی عرصہ آپ نے اس کو سال 2 سال یا زیادہ عرصہ سنبھالا، اتنا عرصہ آپ نے سنبھال لیا کہ اب کوئی امید نہیں ہے کہ اس کا مالک ملے گا، تو اب اس چیز کو صدقہ کر دیں اس کی طرف سے. اور صدقہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا مالک آ جاتا ہے کسی وقت، اب وہ چیز آپ مالک کو بتا دیں کہ وہ جو چیز یا پیسے آپ کے ملے تھے، میں نے بڑے انتظار کیا، آپ نہیں آئے تو میں نے اب صدقہ کر دیا ہے. تو اب مالک مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ مالک کو اس کے پیسے دینے ہوں گے اور وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے لقطہ، یعنی گری پڑی چیز اگر راستے میں آپ کو ملی ہے تو اس کے احکامات. یہ اسی طرح آپ سمجھے اس بات کو. بعض بات دکاندار کے پاس کوئی چیز، آپ دکان پہ جا رہے ہیں، بازار گئے تو ایک دکان سے چیز لی، دوسری دکان پر آ کے بیٹھے ہو، دکاندار کے پاس رہ جاتی ہے. وہ دکاندار سمجھے اس کا میں وارث ہوں، یہ اس کے پاس امانت ہے. آپ کے گھر میں کسی کی چیز آ گئی، کوئی چیز رہ گئی، کوئی برتن، کپڑا، جوتا، وہ امانت ہے. ہاں، اگر راستے میں ملی ہوئی چیز کوئی ایسی ہلکی چیز ہے
مثلا کوئی سبزی ہے، کوئی خراب ہونے والی چیز ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مالک اس کا پیچھا نہیں کرے گا، معمولی کوئی 5-10 روپے ہیں، 5 روپے کا سکہ پڑا ہے، اس کا مالک نہیں ڈھونڈے گا، نہیں تلاش کرے گا، تو اس کو رکھ کر اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً ہی اس کو صدقہ کر دیا جائے. خود نہیں استعمال کر سکتے. ہاں اگر کوئی خود بہت غریب ہے جس پر صدقہ لگتا ہے تو پھر استعمال کر سکتے، ورنہ نہیں. اس طرح کرایہ پر کوئی چیز لائی ہے، کرائے کی چیز ہے، آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے، کرائے کی دکان ہے، کرائے کے برتن لائے ہیں، کرائے پر کوئی بھی چیز لائی ہے، وہ بھی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. اور اگر آپ نے خیال نہیں رکھا پھر تو آپ ضامن ہوں گے. مثلا اس کی حفاظت میں کوتاہی کی، جان بوجھ کے کرائے کے برتن توڑ دیے یا کچھ ایسا عمل کیا تو اب کیا ہوگا؟ زمان آئے گا. لیکن آپ نے حفاظت میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی نہیں کی تھی، مکمل احتیاط رکھی تھی، اور جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط پر آپ نے پورا عمل کیا تھا، پھر بھی کوئی چیز ضائع ہو گئی، اب آپ اس کے ضامن نہیں ہیں. ہاں لازمی نہیں ہے کہ برتن ٹوٹ کے تو آپ دیں ہی دیں. یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے حفاظت میں کوتاہی کی ہے، عام حالات میں نہیں ہے. ایسی درزی کے پاس کپڑا امانت ہوتا ہے، اگر درزی نے اپنے فعل سے اس کو جان بوجھ کے ضائع کیا، یہ امانت تھی، اس کی حفاظت نہیں کی، اب وہ ضامن ہوگا، کپڑے خرید کے دے گا یا پیسے دے گا. اور اگر درزی کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، چیز جل گئی، غائب ہو گئی، اس نے حفاظت میں رکھا تھا، اس کے باوجود چوری ہو گئی، تو اب درزی ضامن نہیں ہوگا. اس طرح عاریتاً کوئی چیز مانگ کر آپ نے ادھار لائی ہے استعمال کے لیے، آپ کہہ لیجیے ہم نے شادی میں جانا ہے، تو کسی اور خاتون سے آپ نے لہنگا مانگ کے لایا، کوئی جیوٹری، کوئی چوڑیاں وغیرہ مانگ کے لائیں، اب آپ اس کی حفاظت کا پورا خیال کریں گے. اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی ہوگی تو یہ خیانت ہوگی، اور اگر حفاظت میں کوتاہی کی اور چیز ضائع ہو گئی آپ کو ضمان دینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں. آج کل امانت جو ضائع ہوتی ہے، سب سے زیادہ سرکاری ملازمین امانت میں خیانت کرتے ہیں. ڈپٹی کے اوقات میں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، ڈپٹی پوری نہیں دی جاتی، جتنے گھنٹوں کی تنخواہ لیتے اتنے گھنٹے ڈپٹی نہیں کرتے، جتنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرتے، رشوتیں اوپر سے الگ سے لیتے ہیں. سب سے زیادہ امانت میں خیانت یہ لوگ کرتے ہیں. یہ امانت ہے، یہ صرف پیسے رکھنے امانت نہیں ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. کسی نے آپ کی دعوت کی، اپنے گھر میں آپ کو بلایا دعوت پہ، آپ اس کے گھر پہ دعوت پہ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. صرف آپ کی دعوت ہے، کسی اور کی نہیں. جس کی دعوت ہے وہ جائے. ہاں آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی شامل ہو گیا ہے تو جنہوں نے دعوت کی ان سے اجازت لے لینی چاہیے کہ آپ اگر اجازت دیں تو یہ ہمارا مہمان ہے، ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ آ گیا تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. وہ اجازت دیں فب یا نہیں تو نہیں. تو یہ امانت کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا. ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، پیسے رکھ دیے، بس وہ امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہاں میں یہ بھی عرض کروں، بعض لوگ امانت میں ایک اور گڑبڑ بھی کرتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے کہ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیں، آپ نے رکھ لیے اپنے پاس. اب آپ ان پیسوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ چلو جی ان کو تو پیسے ہی دینا، 10,000 تو روپے ہی ہیں، بعد میں ان کو پیسے دے دیں گے، 10,000 اور دے دیں گے. یہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. جو پیسے جیسے دیے ان کو ویسے ہی رکھنا ہے، ان کو استعمال میں نہیں لانا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کو استعمال میں نہیں لانا. ان کو اگر استعمال میں لایا، اب ضائع ہوئے تو اب ضامن ہو گئی. اس چیز میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، استعمال میں نہ لائیں انہیں، تاکہ وہی پیسے جو رکھیں وہی اٹھا کر دینے پڑیں. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے جس پرس کے اندر، جس تھیلی، جس بیگ کے اندر وہ رقم رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ڈوری لگی ہوئی نا رسی باندھنے کے لیے، وہ بھی اگر خراب اور میلی ہو جائے اس کو بھی نہ بدلیں، لگی رہنے دیں اسے. امانت کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. اور اگر ان پیسوں سے کسی نے کاروبار شروع کر دیا، امانت رکھے تھے کاروبار شروع کر دیا، اب جو منافع آئے گا وہ اس آدمی کو ہوگا.